تم ایسا کرو، ان کے سفر کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان تیار کرو، میں تب تک مکینک کے پاس سے ہو کر آتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ نادو ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں تیار کرنے لگی۔ فوزیہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ راحیلہ اور میں متفکر سے بیٹھے آپس میں آئندہ کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ گزرتا ہوا ایک ایک پل اندیشوں کی دھمک دیتا بیت رہا تھا۔ ہر لمحے یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی زلزلہ یا سیلاب آنے والا ہو۔ چودھری جی برادران کے گماشتے اور اب سلیم چالیا اور راجو بوری کی آمد حالات کو خطرناکی کی جانب ہی لے جاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ہمارا کھرا پا سکتے تھے۔ اس سے پہلے ہی میں فوزیہ اور راحیلہ کو یہاں سے نکال لے جانا چاہتا تھا۔ گھنٹے بھر بعد بختیارہ گاڑی لے آیا اور اس کی چابی مجھے تھماتے ہوئے بولا، پرانی ہونے کے سبب رفتار 90 اور 100 سے زیادہ تو نہیں، مگر انجن ٹائٹ ہے۔ باقی میں نے انجن آئل اور تیل فل کروا دیا ہے۔ یاد رہے یہ ڈیزل انجن کی گاڑی ہے اور مضبوط باڈی ہے، اس کی ٹیوننگ وغیرہ بھی کروا لی ہے۔ آگے رب رکھا۔ نادو بیچاری نے ہمارے لیے پانی کی بڑی سی چاگل نما بوتل بھر دی تھی اور راستے کے لیے قیمے کے پراٹھے بنا دیے تھے۔ اتنے سے وقت میں یہ سب تیار کرنا بھی کم نہیں تھا، بلکہ بہت تھا۔ ہم ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شام 7 بجے روانہ ہونے لگے تو نادو کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے باری باری بڑی محبت سے راحیلہ اور فوزیہ کو گلے لگایا اور پھر میرے قریب آ گئی، پھر میرے بھی گلے لگ گئی، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنا عزیز رشتہ دار ہو۔ رب سونا تم سب کی حفاظت کرے اور خیر خیریت نال تم لوگوں کو اپنی منزل تک پہنچائے۔ زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے، آمین، میں زیر لب بولا۔ اور ہاں، سیالکوٹ پہنچتے ہی خیریت سے پہنچنے کا فون کرنا مت بھولنا، نادو نے آخر میں کہا۔ اگلے 20 منٹ بعد ہم تینوں اس پرانی مگر جاندار کار میں راجن پور سے روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے دانستہ صادقہ آباد اور رحیم یار خان والا روٹ نہیں اپنایا تھا، بلکہ انڈس ریور کے دوسری جانب راجن پور سے ڈیرہ غازی خان اور پھر اس کے بعد انڈس ریور کو مظفر گڑھ سے پار کر کے ملتان اور پھر سیالکوٹ کی جانب عازم سفر ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس احتیاط کے پیش نظر تھا کہ اول و ذکر روٹ پر ہمارا دشمنوں سے مڑ بھیڑ ہونے کا خطرہ نسبتاً زیادہ تھا۔ ایک برانچ روٹ ہونے کے سبب سنگل روڈ تھا، اس لیے ٹریفک کم ہی تھا۔ راستے میں جنوبی پنجاب کے چھوٹے چھوٹے دیہات پڑتے تھے۔ صادقہ آباد اور رحیم یار خان والے روڈ سے سفر کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ برانچ روٹ اختیار کیا تھا۔ اس کا مشورہ مجھے اس بھلے مانس آدمی بختیارے نے دیا تھا۔ ہم 7 بجے روانہ ہوئے تھے۔ اب 1 گھنٹہ بھی چکا تھا۔ کار کو میں درمیانی رفتار ہی سے چلا رہا تھا۔ راحیلہ میرے برابر والی سیٹ پر اور فوزیہ عقبی نشست پر براجمان تھی۔ وہ خاموش تھی، البتہ میں اور راحیلہ موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کرتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی درمیان میں فوزیہ بھی شامل ہو جاتی۔ سیالکوٹ پہنچتے ہی ہمارا ارادہ سب سے پہلے سدرا سے رابطہ قائم کرنے کا تھا۔ 8:30 بجے ہم نے دوران سفر قیمے کے پراٹھے رول کر کے کھائے اور پانی پیا۔ 9 بجے چائے کی طلب ہوئی۔ ڈیرہ غازی خان کے ایک روڈ سائیڈ ہوٹل میں کار روک کر ہم نے چائے پی۔ میں نے کار میں ڈیزل بھروایا اور پہیوں میں ہوا بھروائی۔ اس کے بعد ہم تقریباً 9:45 بجے روانہ ہو گئے۔ یہاں سے لگ بھگ پون گھنٹے بعد ہم نے انڈس ریور کو غازی گھاٹ برج سے پار کیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ 11 بجنے والے تھے اور فوزیہ عقبی نشست پر لیٹ چکی تھی۔ راحیلہ بھی تھوڑی دیر بعد کار کی نشست پر ذرا ایزی کر کے سو گئی تھی۔ میں جنوبی پنجاب کے اندرونی دیہاتوں میں گاڑی چلانے کے ابتدائی تجربات ہی سے گزر رہا تھا۔ میں بھی مظفر گڑھ کے قریب ہی تھا اور غازی گھاٹ سے گزر رہا تھا۔ یہاں آس پاس تاریکی اور اندھیروں میں ڈوبے جنگلاتی نیم صحرائی علاقے تھے۔ کبھی کسی مسافر لاری یا بار بردار ٹرک کا گزر ہو جاتا تھا۔ گلوالا کے قریب کار کا ٹائر برسٹ ہو گیا۔ شکر تھا کہ اسپیئر ویل موجود تھا، وہ میں نے 15 سے 20 منٹ میں تبدیل کر لیا اور پھر روانہ ہو گیا۔ اب میرا کہیں بھی رکنے کا ارادہ نہیں تھا۔ سفر لمبا تھا اور میری کوشش تھی کہ جلد سے جلد آگے ہی نکلتا جاؤں، یہاں تک کہ 5 بجے فجر کے وقت میں خانے وال پہنچ گیا۔ یہاں اب میرا بھی تھکن اور نیند سے برا حال ہو رہا تھا۔ گاڑی پرانی تھی، اس لیے بھی زیادہ ہی تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے فوزیہ اور راحیلہ کو جگایا اور شہر کے وسط میں درمیانے درجے کا ہوٹل تلاش کر کے ایک بڑا سا فیملی روم لے لیا۔ میں ناشتہ کر کے سو گیا۔ دن چڑھے جاگا تو راحیلہ اور فوزیہ مجھ سے پہلے ہی جاگ چکی تھی اور آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ ہم نے دوپہر کا کھانا کمرے ہی میں منگوا کر کھایا۔ آگے ہمارا سفر طویل تھا، یعنی سیالکوٹ تک قریباً 5 گھنٹے کا، لیکن چونکہ ہمارے پاس گاڑی پرانی تھی اس لیے میں نے 6 سے 7 گھنٹے کا اندازہ لگایا۔ 4 بجے چائے پی کر ہم خانے وال سے روانہ ہو گئے۔ شکر تھا کہ موسم خوشگوار تھا، ورنہ بغیر اے سی والی اس پرانی گاڑی میں ہمارا 4 بجے سفر کرنا محال تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ وقت بچانا چاہتا تھا اور رات تک سیالکوٹ پہنچ جانے کی دھن سوار تھی۔ رات 10:30 بجے بالآخر ہم سیالکوٹ پہنچ ہی گئے۔ سدرا نے جس گھر کا ہمیں پتہ بتایا ہوا تھا ہم وہیں پہنچے تھے۔
مکان اچھا خاصا کشادہ نظر آ رہا تھا اور بڑی سی گلی میں واقع تھا۔ دروازے پر دستک دینے پر ایک بوڑھے سے آدمی نے دروازہ کھولا۔ اپنے بارے میں بتا دینے کے بعد اس بوڑھے نے چونکا دینے والا انکشاف کیا، وہ یہ کہ سدرا بھی اندر موجود تھی۔ چھوٹی بی بی جی آج شام ہی کراچی سے پہنچی ہیں، بوڑھے نے اندر آ کر بتایا۔ اس کا نام رحیم تھا، وہ یہاں کا پرانا رکھوالا اور ملازم تھا۔ اس کی بیوی بھی تھی، دونوں بے اولاد تھے اور عرصے سے اس گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی۔ بیوی کا نام جنت تھا، وہ بھی ادھیڑ عمر تھی، تاہم دونوں میاں بیوی صحت مند تھے اور پڑھے لکھے تھے۔ وہ ہمیں ڈرائنگ روم ہی میں لے آیا تھا، اس کی بیوی بھی آ گئی تھی۔ اس نے ہم سے کچھ کھانے پینے کا پوچھا، ہم نے تھوڑا بہت کھا پی تو لیا، مگر ساتھ ہی سدرا کے بارے میں بھی پوچھ لیا۔ میرا یہی خیال تھا کہ وہ ہمارے یہاں پہنچنے کی منتظر تھی۔ ہمارے بارے میں شاید ان دونوں ادھیڑ عمر میاں بیوی کو اس نے پہلے ہی بتا رکھا تھا۔ بی بی جی بہت تھکی ہوئی تھیں اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نظر نہیں آ رہی تھی۔ جنت نے بتایا، آپ کہیں تو میں انہیں جگا دوں؟ نہیں، اب صبح ہی مل لیں گے، میں نے منع کر دیا۔ وہ رات ہم آرام دہ کمروں میں سوئے۔ صبح ناشتے کی میز پر سدرا بے چینی سے ہماری منتظر تھی۔ وہی نہیں، ایک اور جانی پہچانی شخصیت کو بھی میں نے وہاں موجود پایا۔ یہ محمود تھا، سیٹھ سکندر مرحوم کا وفادار ملازم یا پی اے۔ ان کے ایک اور آدمی سے بھی میں واقف تھا جس کا نام مشتاق تھا، مگر وہ یہاں نہیں تھا۔ میں ہی نہیں، راحیلہ اور فوزیہ بھی اسے دیکھ کر چونکے بغیر نہیں رہ سکیں۔ وہ خاصی پریشان اور ذلیلہ خاطر نظر آ رہی تھی، آنکھوں میں تفکر و پریشانی کے سائے جیسے منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ شکر ہے خدا کا کہ تم لوگ بالآخر خیر خیریت سے یہاں پہنچ ہی گئے، اس نے کہا۔ لیکن آپ کو کیا ہوا ہے سدرا صاحبہ؟ میں نے بالآخر پوچھ لیا۔ ہم ناشتہ بھی کرتے رہے اور باتیں بھی۔ محمود بھی چپ چپ ساتھ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ میرے استفسار پر خاموش سی ہو گئی تھی۔ مجھے اس کے چہرے اور آنکھوں سے مترشح تشویش کے سائے مزید گہرے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کراچی میں تو سب خیریت ہے نا؟ نہیں، اس نے ہولے سے کہا۔ آپ کچھ بتائیں تو صحیح، کافی پریشان اور تشویش زدہ سے نظر آ رہی ہیں آپ۔ میں نے بدستور اس کے اترے اور ستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ راحیلہ اور فوزیہ بھی خاموشی سے متوجہ رہیں۔ سہراب، میرا خیال ہے کہ ناشتے کے بعد اندر آرام سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ محمود نے ایک نظر سدرا کے چہرے پر ڈالتے ہوئے پہلی بار لب کشائی کی تھی۔ میں چپ رہا، میرے اندر بے چینی اور ایک پریشان کن سا تجسس بے کل کیے رہا۔ اپنے تئیں تو میں نے پہلے یہی قیاس کیا کہ شاید ہمارے ساتھ اب تک پیش آئے ہوئے حالات کے سبب وہ کچھ سہمی ہوئی اور پریشان سی ہے، لیکن تب بھی میری تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ناشتے کی میز سے اٹھ کر ہم ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تو میں سدرا کے بولنے کا بے چینی سے منتظر رہا۔ بالآخر اس نے کہنا شروع کیا، سہراب، دشمنوں نے کراچی میں بھی ہمارے لیے انتقاماً عرصہ حیات تنگ کر ڈالا ہے، لیکن وہ مجھ سے زیادہ تمہیں اپنا جانی اور ازلی دشمن سمجھنے لگے ہیں۔ تاہم وہ ہمارے خلاف کھلے بندوں تو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایک سانپ پہلے ہی ہماری بل میں گھسا رکھا ہے اور وہی ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں سدرا، پلیز ذرا کھل کر بتائیں، میں نے الجھ کر کہا۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، سجاد بیگ ہی وہ زہریلا سانپ ہے جنہیں ماموں کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، لیکن چند دن پہلے ہی مجھے علم ہوا ہے کہ وہ ممی کا سگا نہیں بلکہ سوتیلا بھائی ہے۔ کیا؟ اس انکشاف پر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ مما ہی نے بتایا تھا، وہ جواب میں بولی۔ تبھی میری مما سے کچھ تفصیل سے بات ہوئی، اگرچہ مجھے اتنا تو معلوم ہی تھا کہ ننا جان نے 2 شادیاں کی تھیں، لیکن یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پہلی بیوی سے ان کی ایک ہی اولاد تھی، سجاد۔ میری مما ان کی دوسری بیوی سے تھیں۔ سجاد جب 18 سال کا ہوا تو اس کی ماں فوت ہو گئی۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، پھر اس کا دل نہیں لگا اور وہ چند سالوں کے لیے ملک سے باہر ہی رہا، پھر کچھ عرصہ وہاں گزار کر وہ دوبارہ آ گیا۔ مما فطرتاً ایک محبت کرنے والی خاتون ہے۔ سجاد ماموں نے ان سے سگے بھائیوں والی محبت جتانا شروع کر دی تھی۔ وہ مما سے یہی کہتے تھے کہ زرین تو مجھے سگی بہنوں کی طرح ہی عزیز ہو۔ ہماری ماں سوتیلی صحیح مگر ہمارا باپ تو ایک ہی ہے نا۔ ننا کے انتقال کے بعد مما خود کو تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ ڈیڈی ان کے کلاس فیلو تھے۔ وہ ان دنوں دادا جان کے اچانک انتقال کے بعد ان کے چھوٹے موٹے کاروبار کو پروان چڑھانے کے لیے کوشاں تھے اور کامیاب رہے۔ سجاد ماموں ہی نے مما اور ڈیڈی کی شادی کے سارے انتظامات سنبھالے تھے۔ غرض یہ کہ مما اور ماموں دونوں اس طرح رہے کہ لوگوں کو احساس تک نہیں ہونے دیا کہ دونوں سگے نہیں بلکہ سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ بظاہر تو یہ سگے اور سوتیلے کی محبت کی اعلیٰ مثال ہے، لیکن سہراب اگر تم سجاد ماموں کی اصلیت سے پردہ نہ اٹھاتے تو خود میں بھی انہیں ایک اچھا انسان ہی سمجھتی رہتی۔ سدرا اتنا کہہ کر ذرا تھمی۔ میری ابھی تک تسلی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ہنوز مجھے سدرا کی پر اسرار پریشانی اور تشویش کے بارے میں کچھ اندازہ ہو پایا تھا۔ کم از کم یہ ایسی باتیں نہیں تھیں کہ وہ اس قدر نامعلوم
خوف اور سراسیمگی کا شکار ہوتی۔ اصل بات جو میں بتانے والی ہوں وہ کچھ اور ہے۔ چند لہجے کے توقف کے بعد سدرا نے بالآخر انکشاف زدہ لہجے میں کہا۔ میں یکٹک اس کے چہرے کو تکتا رہا، پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور بولی، جب میں نے دیکھا کہ ڈیڈی کے قتل کے بعد مما سجاد ماموں پر کچھ زیادہ ہی اندھا اعتماد کرنے لگی ہیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور بالآخر میں نے مما کو سجاد ماموں کی اصلیت کے بارے میں دل پر پتھر رکھ کر بتا ڈالا۔ یہ بھی بتایا کہ ایک طرح سے ماموں سجاد بھی ڈیڈی کے قتل میں ملوث ہیں۔ میرا خیال تھا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کی بات پر یقین کر لے گی، لیکن اس کے برعکس مجھے سخت حیرت اور مایوسی ہوئی جب مما اس بات پر الٹا مجھ پر ہی برس پڑی۔ مجھے احسان فراموش کہنے لگیں، گویا وہ سجاد ماموں کے خلاف کوئی بات ہی نہیں سننا چاہتی تھی۔ لیکن میں چونکی اس وقت جب مما نے مجھ سے تمہارے ذکر پر کہا کہ اس لمبو بدماش نے تمہارا دماغ خراب کر رکھا ہے، تمہارے باپ کا اصل قاتل وہی بھتہ خور لڑکا ہے جو بظاہر ہمارا خیر خواب بنتا تھا۔ مما کی اس بات پر مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں سمجھ گئی کہ سجاد ماموں نے ہی تمہارے خلاف مما کے کان بھرے ہیں۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی مجھ پر انکشاف ہوا کہ ماموں کو کسی طرح یہ بھی علم ہو چکا ہے کہ تم اس کی اصلیت سے خوب واقف ہو چکے ہو۔ خیر، جب میں مما کو اپنی بات کے ثبوت کے طور پر ڈیڈی کی زندگی کا وہ آخری خط دکھانے لگی جو میں تمہیں بھی پڑھوا چکی ہوں، تو مجھ پر بھیانک انکشاف ہوا کہ وہ خط چوری کر لیا گیا تھا۔ تب میں سمجھ گئی کہ وہ خط ماموں سجاد ہی نے چرایا ہوگا، اور یوں انہیں تم سے متعلق ساری باتوں کا علم ہوا۔ لیکن سہراب، اب میں تمہیں آخر میں جو بات بتانے جا رہی ہوں وہ ان ساری باتوں سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہے۔ اتنا کہہ کر وہ سانس لینے کو رکی اور میری کیفیات دگرگوں سی کھونے لگی کہ جانے اب پردہ غائب سے بتدریج اور کیا برآمد ہونے والا تھا۔ یہی حال راحیلہ اور فوزیہ کا بھی تھا۔ ابھی اس بحث مباحثے کو 2 روز بیتے تھے کہ مما کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں یہی سمجھی کہ شاید میری تلخ باتوں کو انہوں نے دل پر لے لیا ہے۔ مجھے ندامت ہوئی۔ اس دن میں بھی جوش میں آ گئی تھی کہ مما سجاد ماموں پر کس قدر اندھا اعتماد کیے ہوئے تھی۔ حالانکہ میں مما سے اور مما مجھ سے بے حد پیار کرتی ہیں۔ ڈیڈی کے انتقال کے بعد بھلا ہم دونوں ماں بیٹی کا اور کون تھا دنیا میں ماں سوائے اللہ کے۔ اگرچہ بعد میں نے مما سے پیار بھرے انداز میں معافی بھی مانگی تھی اور وقت کا انتظار کرنے کا بھی کہا تھا۔ میں تو مما کی دیکھ بھال کر رہی تھی، مگر ماموں سجاد یہی جتائے جا رہے تھے کہ انہیں اپنی بہن کی زیادہ فکر ہے اور وہ ان کا مجھ سے زیادہ خیال رکھنے کی کوشش میں مگن تھے۔ مما نے بھول پن یا سادگی میں آ کر ان سے بھی یہ بات کہہ ڈالی تھی۔ اس روز ماموں نے مجھے بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ میں خاموش ہوگی کیونکہ میرے پاس اب کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں مزید ان پر کوئی الزام لگا کر مما کا دل اپنی طرف سے اور خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ واقعی کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ یہ عورتیں بھی عجیب ہی ہوتی ہیں۔ ایک بار کسی پر بھروسہ کر لیں یا کسی کی انسیت اور محبت کو دل و دماغ سے محسوس کر لیں، خواہ وہ جھوٹی ہی ہو، بس پھر اسی پر کامل بھروسہ کرنے لگ جاتی ہیں۔ مما کا بھی ماموں پر کامل بھروسہ قائم ہو چکا تھا۔ ادھر سجاد کو بھی اس حقیقت کا ادراک ہو چکا تھا کہ کم از کم میں ان کی اصلیت سے خوب اچھی طرح واقف ہو چکی ہوں، اور کسی بات کی گنجائش ہی نہیں تھی جس کا ثبوت تم سے میرے روابط اور ڈیڈی کا وہ خط تھا۔ لہٰذا انہوں نے دھیرے دھیرے مما کو بھی تمہارے حوالے سے ورغلانا شروع کر دیا کہ میں تمہارے جیسے بدماش کے کہنے پر چل رہی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ اب سجاد کے خلاف مما سے کوئی بات کہنا فضولی تھا۔ میں وقت اور مناسب موقع کا انتظار پورے صبر سے کر رہی تھی، لیکن ادھر ایک نئی پریشانی کھڑی ہونے لگی۔ وہ یہ کہ مما کی طبیعت سنبھل کر نہیں دے رہی تھی۔ کتنے ہی اچھے اور بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، یہ سب سجاد ہی کر رہا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ ایک تو سجاد خود ہی مما کو مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتا رہا تھا۔ میں بھی اگرچہ ساتھ ہوتی تھی، مگر مجھے کچھ نہیں بتاتا ماں سوائے عمومی باتوں کے۔ اس کے بعد گھر پر ہی مما کا علاج ہونے لگا، کیونکہ مما بالکل بستر ہی سے لگ چکی تھی اور انہیں ایک ڈاکٹر آ کر دیکھتا رہا۔ چند ہی روز میں مما کی حالت ایسی ہو گئی جیسے وہ دھیرے دھیرے موت کے منہ میں جا رہی ہوں۔ انہیں دیکھ کر کسی زندہ لاش کا تصور ذہن میں ابھرتا، میں یہ دیکھ کر لرز گئی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی دن میں خود مما کو اپنے ساتھ کسی اچھے اسپتال یا ڈاکٹر کو دکھاؤں، لیکن مما اب مجھ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف سجاد ماموں کے ساتھ ہی جاتی۔ یہ دیکھ کر میرا دل اندر سے کٹنے لگا اور جگر چھلنی ہونے لگا تھا۔ مما دشمن کو خیر خواہ اور خیر خواہ کو دشمن سمجھے ہوئے تھی۔ تب میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں سجاد کی یہ گھنونی سازش کامیاب ہونے نہیں دوں گی۔ تبھی میں نے انکل محمود اور مشتاق کو بلا لیا اور انہیں سب بتا دیا۔ مما کو ہم تینوں زبردستی کار میں بٹھا کر ایک اچھے اسپتال لے گئے۔ سجاد نے ایک جاسوس چوکیدار کے بھیس میں چھوڑ رکھا تھا، وہ انہیں ہماری ایک ایک پل کی خبر سے آگاہ کرتا تھا۔ بعد میں نے اسے نکال باہر کیا اور پرانے آدمی کو رکھ لیا۔ وہ بھی انکل محمود اور مشتاق کی طرح ڈیڈی کے زمانے کا ہمارا وفادار ملازم تھا، پٹھان تھا اور جاں نثار تھا۔ میری شے ملتے ہی اس نے قسم کھا لی کہ اب وہ ہمیں خطرے میں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔
وہ تو بیچارہ سجاد کی بلا وجہ کی ڈانٹ پھٹکار سے نوکری چھوڑ گیا تھا، جو کہ اس کمینے سجاد کی سازش کا حصہ تھا۔ اس چوکیدار کا نام تو بابو تھا، مگر ہم اسے خان چاچا کہتے تھے۔ اسپتال میں مما کے فوری ٹیسٹ ہوئے اور یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ انہیں سلو پوائزن دیا جا رہا تھا۔ جب مما کو اس کا پتا چلا تو ان کے ہوش ٹھکانے آئے اور وہ مجھ سے لپٹ کر رو تھی۔ مما بھی ایک لمحے کے لیے بھی سجاد کو اپنے گھر پر برداشت کرنا تو درکنار، اس کا منہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن انکل محمود اور مشتاق نے جوش کے بجائے ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں ترغیب دی کہ ابھی بظاہر سب کچھ ایسے ہی رہنے دیا جائے اور اس مکار اور سازشی انسان سجاد پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا جائے کہ اس کی گھنونی سازش بے نقاب ہو چکی ہے، ورنہ وہ اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے گا۔ ہم نے مما کو اس اسپتال میں داخل کروا دیا اور سجاد سے یہی کہا گیا کہ رات میں مما کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، لہذا انہیں مجبوراً اسپتال لانا پڑا۔ ظاہر ہے اور کیا کرتے، اس لیے سجاد نے بھی مکارانہ خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ کسی بات پر بضد رہتا تو اس کا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ تاہم وہ بار بار مما کو میری غیر موجودگی میں یہی مشورہ دیتا رہا کہ باجی یہاں اور بیمار پڑ سکتی ہیں، خواہ اس مہنگے اسپتال کا بل بھی بنتا رہے گا۔ لیکن مما اب اس کی کسی بات پر بھروسہ کرنے پر تیار نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے کچھ ظاہر ہونے دیا۔ شکر تھا کہ مما کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ اسپتال میں سیکیورٹی کا انتظام سخت تھا اور کچھ میں نے بھی پرائیویٹ طور پر مما کی سیکیورٹی کا بندوبست کر رکھا تھا۔ خان چاچا، انکل محمود اور مشتاق اس نازک وقت میں میرے کام آتے رہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ جلد یا بعدیر سجاد سے بھی حقیقت چھپی نہیں رہ سکے گی اور بالآخر اصلیت پر اتر آئے گا۔ تب مجھے تمہاری اشد ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت تمہارا فون آیا تو میں خوشی سے نہال ہو گئی تھی، اور پھر جب یہ پتا چلا کہ تم سیالکوٹ پہنچنے والے ہو تو میں خود ہی یہاں چلی آئی۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے سہراب، ہمیں آج ہی کراچی لوٹنا ہوگا۔ سدرا اپنی والدہ کی وجہ سے بہت فکر مند تھی۔ وہ سیالکوٹ آ تو گئی تھی مگر واپسی کی فکر میں مبتلا تھی۔ وہ اپنے آنے کی تفصیل بتا کر چپ ہو گئی۔ کمرے میں یکلخت خاموشی چھا گئی۔ سدرا کی نگاہیں میرے چہرے پر تھی اور میں فوزیہ اور راحیلہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں سدرا کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھیں، یہ دونوں یہاں محفوظ رہیں گی۔ میں نے سکوت کا پردہ چاک کیا اور سوالیہ نظروں سے سدرا کی طرف دیکھا۔ بالکل، اس لیے تو میں نے انہیں یہاں پہنچانے کا تمہیں مشورہ دیا تھا۔ سدرا جلدی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، یہ مکان ہمارا ہی ہے، یہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ رحیم اور جنت ان دونوں کا پورا خیال رکھیں گے، بات ہماری تکلیف کی نہیں ہے، فوزیہ نے درمیان میں سنجیدگی سے کہا۔ وہ سدرا سے مخاطب تھی، پھر ایک نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے دوبارہ سدرا سے بولی، سوراب کی طرف سے مجھے اور راحیلہ کو پریشانی اور فکر تو لاحق رہے گی۔ فوزیہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ راحیلہ نے بھی لب کشائی کی، سوراب کے بغیر ہمیں کہاں چین ملے گا؟ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی سدرا صاحبہ کہ کراچی سے آپ ہمیشہ کے لیے یہاں شفٹ ہو جائیں؟ فوزیہ نے آخر میں مشورہ دینے کے انداز میں کہا۔ تم ان کی طرف دیکھ کر سمجھاتے ہوئے بولا، یہ تم دونوں کو اب یہاں آ کر کیا ہو گیا ہے؟ کراچی میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں اور اب ارادہ ہی بدل گیا۔ یہ دونوں ٹھیک کہہ رہی ہیں، سدرا نے ہولے سے کہا۔ ہم اس کی طرف دیکھنے لگے۔ سدرا کے چہرے پر حزن و ملال کسی کیفیات نمودار ہونے لگی۔ سچے اور پیار محبت سے گندھے ہوئے یہ رشتے ناطے ایک زنجیر ہی کی طرح ہوتے ہیں، اگر یہ کڑی الگ ہو جائے تو پوری زنجیر ہی ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں سہراب کے اب فوزیہ اور راحیلہ کا دنیا میں تمہارے سوا اور کوئی ہے بھی نہیں۔ ان دونوں کا تمہارے لیے فکر مند اور پریشان ہونا فطری امر ہے۔ سدرا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ لیکن میں نے بھی تو کسی کی بات کا پاس کرنا ہے، میرے کندھوں پر بھی تو ایک فرض قرض کی طرح ہے، اس کا کیا کروں؟ میں نے کہا، سیٹ سکندر کا میں ہی نہیں میرا باپ بھی نمک خوار تھا، اور پھر ان کا مرنے سے پہلے وہ خط، ان کی عبارت کا ایک ایک لفظ ان کا مجھ پر اندھا اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ میں تو خود چاہتی ہوں کہ تمہیں ایسے کسی اور امتحان میں نہ ڈالوں سہراب۔ سدرا ایک دم دکھی ہو کر بولی، لیکن ڈیڈی کا وہ خط اور تمہارا حسن زن مجھے خاموش کرا دیتا ہے۔ ہم بلا وجہ ہی موضوع کے ٹریک سے اتر گئے ہیں۔ میں نے ایک دم گہری متانے سے کہا، یہ وہم وسوسے فکرے انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، ایک پریشانی سے دوسری اور پھر تیسری، یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ مصائب و مسائل سے ہر انسان کا پالا پڑتا ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ معاملات ذرا گمبھیر نوعیت کے ہوتے ہیں، مگر ان کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ قدرت اگر مجھے کسی کی مدد کرنے کا، اپنا نمک حلال کرنے کا موقع دے رہی ہے تو مجھے بھی اس نیک مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے؟ زندگی تو یوں بھی اللہ کی امانت ہے، اچھا نہیں کہ یہ امانت دیانتداری سے رکھی جائے؟ میں چند ثانیے سانس لینے کو رکا اور پھر بولا،